شعبان کا مہینہ بالکل آخری مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ آج سے 2 دن بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، اور آپ اور میں بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ ابھی بھروسہ تو نہیں ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، 2 یا 3 دن ابھی باقی ہیں۔ بارک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک بظاہر روزہ، بھوک، پیاس، اپنے نفس پر کنٹرول، آنکھوں پر کنٹرول، ہاتھوں پر کنٹرول، ٹانگوں پر کنٹرول، حتیٰ کہ بولنے چالنے پر بھی کنٹرول، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ دراصل اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے انسان بنایا، اور یہ انسان اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے، یہ میری مخلوق جہنم میں جائے۔ صرف آپ کی میری بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی رحمتوں کی کتنی بارش ہوتی ہے۔ بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے، وہ بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں جو رمضان المبارک کی عزت اور احترام نہیں کرتے۔ میں چھوٹی سی جھلک آج صرف آپ کو دوں گا کہ رمضان المبارک میں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عام طور پر عام دنوں میں، یعنی 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص پڑھتا ہے الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہیں، یعنی 3 حروف ہیں۔ عام دنوں میں اللہ رب العزت ہر تلاوت قرآن مجید کرنے والے شخص کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ہم نے پڑھا الف لام میم، تو 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جب رمضان المبارک ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی جھلک دیکھیں ذرا، جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے الف لام میم، لفظ وہی، حروف وہی 3 ہیں، لیکن اب 10 گنا نہیں، 10 نیکیاں نہیں، اب 70 نیکیاں ایک حرف کے بدلے، یعنی 7 21 210 نیکیاں اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت بہت وسیع ہے، جس شخص کا خلوص بڑھتا جائے گا، جتنا خوبصورت انداز میں محبت سے، احترام سے قرآن کو پڑھتا رہے گا، میں ثواب بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا، میں حتیٰ کہ 700 گنا کر دوں گا، یعنی ایک حرف کے بدلے میں 700۔ یہ اللہ کی پہلی رحمت۔ اب میں نے تو صرف الف لام میم کی بات کی ہے، اور جو شخص رمضان المبارک میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے کتنے حروف ہیں؟ ہر حرف کے بدلے 700 یا 70 یا اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھتی جائیں گی۔ تو یہ رب کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کا ایک ذریعہ بنا دیا۔
اور جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، عام جو انفرادی نماز پڑھتا ہے ایک شخص، اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جو گھر سے نکل کے آتا ہے مسجد میں اور باجماعت نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب رمضان المبارک آتا ہے، اس 27 کو پھر 70 سے ضرب دے دیں۔ میں ایک دن ایسے حساب کتاب کر رہا تھا، چونکہ میں اکاؤنٹ کا بندہ ہوں، تو میرے کیلکولیٹر نے جواب دے دیا۔ اللہ کی رحمت تو کیلکولیٹر کی محتاج ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پھر ذکر اذکار اسی طرح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جو شخص اس کا ورد جاری رکھے، اس کے نامہ اعمال میں تو بے حساب نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں بخشش کا ذریعہ کس طرح بنایا ہے رمضان المبارک کو۔ یہی بس نہیں تھی، روزے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر امت پر فرض ہوئے ہیں، انداز مختلف تھا۔ ہم پر یہ اللہ نے کرم نوازی یہ کی کہ وہ روزے اکٹھے کر دیے ایک ماہ۔ پچھلی امتوں پر روزے اس طرح فرض ہوتے تھے کہ پوری زندگی ان کو رکھنے پڑتے تھے، 2 دن روزہ 2 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 24 گھنٹے کا روزہ۔ روزہ افطار کرتے تھے مغرب کے وقت، پھر جب تک وہ جاگتے رہتے تھے کھا پی سکتے تھے، جب وہ سونے لگ جاتے تھے روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ اب پھر اگلے مغرب کو آ کر روزہ کھولنا پڑتا تھا۔ اب اندازہ کر لیں ہمارے لیے رب نے کتنی بڑی مہربانی کر دی۔ 11 مہینے موجیں کرو، 1 مہینہ وہ بھی 12 13 14، اب میرے خیال میں ٹائم ٹیبل دیکھ رہا تھا 12.5 13 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، 16 17 گھنٹے کا بھی رکھا ہے جب پیور گرمیاں ہوتی ہیں۔ خیر یہ بالکل اللہ نے مختصر کر دیا کام کو۔ چلو روزے تو پہلی امتوں پر فرض تھے، ہمارے لیے کو خاص کیا اللہ نے انتظام کیا ہے ہماری بخشش کا۔ اللہ نے اسی رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں میں ایک رات عطا فرمائی ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اب جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے، پتہ ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت کرنے سے بہتر ہے جس شخص کو وہ رات مل جائے۔ 1000 مہینہ، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے۔ گویا آج کل کا جو ہمارا حساب کتاب ہے، گویا جس نے ایک رات پا لی، گویا اس نے پوری عمر عبادت میں گزار دی۔ ہے نا بخشش کا ذریعہ؟ اب بدبختے ہیں نا وہ لوگ جو اس ماہ کی قدر نہیں کرتے۔ روزے رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اسے حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ ویسے ایک حصہ، ویسے تو لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئے جمعے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف رکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اس کی 3 یہ اسٹیپ تھے، 3 سیڑھیاں تھیں۔ پہلی اسٹیپ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، جبریل آ گئے۔ اب ذرا اب غور کریں، اب نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، غور کریں اس بات پر۔ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سارے نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے قدم رکھا، جبریل آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا وہ شخص تباہ و برباد ہو جس نے اپنی زندگی میں روزے رکھے، روزے اس کو ملے، رمضان آیا اور اس نے روزے نہیں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اب جو لوگ روزے نہیں رکھتے، اب ان کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ جس کو جبریل کہہ رہا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو،
اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین۔ دوستو یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا ابھی 2 یا 3 دن باقی ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں آپ کو، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ تہیہ کر لیں، نیت کر لیں میں روزہ رکھوں گا، تہیہ کر لیں۔ خدا نخواستہ رمضان تک پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العزت اس کو پورے رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ یار اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، کوئی چیز پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں مل جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ضعیف ہو جاتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی۔ کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے، سفر آج کل تو خیر اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے آسان سے سفر ہے، باہر کا اجازت ہے اب بھی، وہ کیا کرے؟ اب اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹ ہے۔ یا ایک عورت ہے، بچہ پیدا ہوا، ظاہر ہے اس نے روزہ نہیں رکھنا، 40 دن تک تو نفاس کے دن ہوتے ہیں، یا عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ تو محروم ہو جائیں گے اس نعمت سے، اس رحمت سے، خدا کی رحمت سے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ جو آپ کا دین ہے نا، جس پر ہم قائم و دائم ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے خود مختار بنا دیا ہے، راستہ دکھا دیا، مرضی آپ کی کرو مرضی نہ کرو بتا دیا۔ لیکن یہ جو 3 لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک خصوصی پیکیج دیا ہے۔ اب ٹائم چونکہ بالکل مختصر ہے اور انشاءاللہ زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر زندگی رہی تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ مختصر سی بات، یا ایھا الذین، اب ذرا قرآن کو دیکھیں، میں 2 آیتوں کا ترجمہ کروں گا، بات ختم کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب یہ لفظ قرآن میں کہیں بھی آپ کو نظر آئیں، یوں سمجھ لیا کریں کوئی خاص اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے یا ایھا الناس، یہ عام بات ہوتی ہے، اس میں کافر بھی شامل ہوتے ہیں، عیسائی بھی، نان مسلم سارے شامل ہوتے ہیں۔ جب لفظ آ جائے نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑا خاص حکم ہوتا ہے اپنے اللہ کے بندوں کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اب کوئی بات کو گنجائش رہ نہیں گئی، جو شخص عاقل اور بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس پر روزہ فرض ہو چکا۔ اب اگر خدا نخواستہ وہ جان بوجھ کر بلا وجہ وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑی گرفت میں آئے گا، بہت بڑی گرفت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، یہ تم پر کوئی میں نے بوجھ نہیں ڈال دیا روزہ فرض کر کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، یہ صرف تم پر نہیں فرض ہوئے۔ لعلکم تتقون، روزے کیوں رکھے گئے اس کا مقصد بتا دیا ایک ہی لفظ میں، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھو نہ اللہ کو ہماری بھوک کی ضرورت ہے نہ پیاس کی ضرورت ہے۔ 11 مہینے اگر ہمیں کھانے کو سب کچھ مل جاتا ہے، کیا وہ 30 دن، 30 تو اللہ کے فضل سے بہت کم رکھتے ہیں، 29 ہی کہہ لیں، تو وہ ان دنوں میں کیا ہمیں کوئی اللہ کو کوئی پریشانی ہو جاتی؟ نعوذ باللہ۔ بلکہ اگر دیکھا جائے 11 مہینوں کی نسبت رمضان المبارک میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، صرف اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے حکم دیا کھانا بند، میرا بندہ مانتا ہے اس بات کو، پینا بند، نفسانی خواہشات ختم، عارضی طور پر روک لو، اپنی آنکھ کنٹرول کرو، زبان پہ کنٹرول کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ لعلکم تتقون، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون پرہیزگار بننا چاہتا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے
آگے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنے چنے دمارا ہے، گنے چنے دن ہیں۔ اب دیکھیں 11 تاریخ سے الحمدللہ رمضان مبارک کی پہلی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا پہلا عشرہ ختم، دوسرا ختم، وہ تیسرا ختم، وہ یار عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ والے کی خاص نشانی ہے روزہ۔ اب دیکھیں ذرا، نماز پڑھتے ہیں، اب مسجد میں آئے ہوئے ہیں نا نماز پڑھنے، محمد صاحب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اسلم بھائی بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یا فلانا مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے، دیکھ لیا، زکوٰۃ دی، خیرات کی، چلو کسی کو نہ پتہ چلے تو اس لینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے، مجھے فلاں نے خیرات دی، صدقہ دیا، فطرانہ دیا، حج ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے فلاں آدمی حج کر کے آیا۔ یعنی یہ ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کا دوسرے دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، رب فرماتے ہیں یہ صرف میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو روزہ رکھ کے لوگوں کو بتاتا پھرتا او میں کو روزہ ہے یار، او میں کو روزہ ہے یار، یہ مبتڑی کئی بدے ہونا، لوگوں کو ڈسن کی خاطر او یار میں کو روزہ ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ ایک راز ہے۔ ہاں ایک جگہ پہ اجازت ہے بتانے کی، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جھگڑنے لگ جائے آپ سے، جھگڑا ہو جائے، اس کو کہنا ہے بھائی میں ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، مجھے روزہ ہے، سلام دعا اور چلے جاؤ، کنارہ کر لو، جھگڑے میں حصہ نہیں لینا، جواب نہیں دینا، صرف اس وقت بتانے کی اجازت ہے۔ ورنہ دیکھیں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، بندے آنا شروع ہو جائیں گے، بندے آنا شروع ہو جائیں گے، ناراض نہ تھا کرو یار 2-4 منٹ میں اپنی اصلاح واسطے گال کرے نا تے بھلا تھوڑا بھی تھی ویسی تو میرا بھی تھی ویسی، ناراض نہ تھا کرو، جمعے والے ہاتھیں چڑھ دو میرے اگے پیچھے، نہ میں تھوڑے ہاتھیں چڑھتا نہ تسا میرے ہاتھیں چڑھ دو۔ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کریں گے، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک آدمی آئے گا، ہاں جی یا اللہ میں نمازیں پڑھتا رہا، میں نے فلاں عبادت کی فلاں عبادت کی، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ اس کو اتنی جنت دے دو، اور آ جائے گا یا اللہ میں نے حج کیا تھا، میں نے عمرہ کیا تھا، میں نے فلاں عبادت کی تھی، فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اس کو جنت دے دو۔ ایسے اور لوگ آتے جائیں گے، فرشتے کو حکم ہوتا جائے گا جاؤ اس کو اتنی جنت دے دو، روزے دار آ جائے گا، جی میرے بندے اللہ میرے نامہ اعمال میں روزے ہیں، جتنی میری زندگی تھی جب سے میں عاقل اور بالغ ہوا میں نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب فرشتہ تیار ہو جائے گا کہ اب پھر اس کو جنت الاٹ کرنی ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتے نہیں اب تو بیٹھ، اب اس کو جنت میں خود عطا کروں گا، اس نے روزہ میرے لیے رکھا اور جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے یار، کیا چاہیے؟ گنے چنے دن ہیں دوستو، سستی نہ کرو، یہ بیماری کے بہانے نہ بناؤ۔ ہاں بیماری ہو جاتی ہے، مجبوری ہے، اس کا علاج ہے، لیکن کوشش تو کرو۔ پتہ نہیں آج کے نوجوان کو کیا مصیبت پڑی ہے، ہٹے کٹے روزے نہیں رکھتے۔ مرنا نہیں ہے، موت نے نہیں آنا تمہارے گھر، کیا پچھلے تمہارے کوئی فوت نہیں ہوئے اس دنیا سے، بھائی سب نے جانا ہے باری باری۔ یہ بڑا خوبصورت حسین ایک موقع مل رہا ہے بخشش کا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی شخص نے پچھلے رمضان میں پوری زندگی میں اس نے روزے نہیں رکھے، یار آج مسجد میں بیٹھ کر ارادہ کر لے میں روزے رکھوں گا انشاءاللہ اس رمضان مبارک میں، یار اس کی مغفرت ہو گئی۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا کوئی مسافر ہے، اب یہاں چھوٹ آ گئی، فعدۃ من ایام اخر، مسافر جب واپس آئے اپنے سفر سے، رمضان کے روزے ختم ہو جائیں، اپنے وہ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں قضا ہوئے ہیں، وہ عید کے اگلے دن سے وہ روزے پورے کرے۔ یہ نہیں یار سردیاں آسن تو میں روزے رکھساں جڑے قضا تھے، وہ روزے نہیں ہیں۔ زندگی کا کو پتہ ہے ایام اخر،
وہ اپنے روزے فوراً پورے کرے. اگر کوئی مریض ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو جب صحت عطا فرما دی، صحت عطا ہونے کے بعد فوراً روزے رکھے، اپنی قضا پوری کرے. معافی نہیں ہے، جس طرح نماز کی معافی نہیں ہے، روزے کی بھی معافی نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اب آگے ایک تیسرے بندے کی بات. پہلے تھا مسافر اور مریض، اب آ گیا تیسرا بندہ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اب جس بندے کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، ہمت نہیں ہے، یا ایسی کوئی بیماری ہے کہ وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، ایسی مرض کہ وہ پانی اس کو بار بار پینا پڑتا ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تو بھی پریشان نہ ہو، تیرے لیے ایک خصوصی پیکج ہے، خصوصی پیکج، یقین جان. فدیۃ طعام مسکین، جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی بندے کو روزہ رکھوائے، اپنی گھر کے بندوں کو نہیں. بتائیں سمجھی بیٹھا ہوئے گھر والے نالی گزارا چل رہی تھی، نہ لفظ کہا ہے طعام مسکین، ایسا شخص جو روزے تو رکھنا چاہتا ہے لیکن بس وہ پورے ہی رکھے گا، بیچارے کے پاس اتنے کھانے پینے کا وہ معاملہ نہیں ہے. اسی شخص کو، ایک شخص کو سحری اور افطاری کا پورا سامان دو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سا سامان دیں؟ اگر آپ روزے رکھتے یا آپ کے گھر والے جس چیز سے روزہ رکھتے ہیں وہی چیزیں اس کو دو. بات سمجھ آ رہی؟ وہی چیزیں، یہ نہیں بس اٹے دی گتھلی تے بس میں 1 کلو کھنڈ تے سلام دعا تے رب رکھا، نہ، وہی چیز دیں اس کو. فروٹ کی اگر روزانہ کا روزانہ دے سکتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں تو پھر مہینے کا اکٹھا دے دیں اس کو، اور اس کو کہیں، کوشش کریں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس کو چپکے سے دے دیں، اس کو کہو یار یہ روزے رکھ. اپنی نیت یہ ہو کہ میں فدیہ دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی ثواب اپنے روزوں کا عطا فرما دیں گے، اور جس نے فدیہ دیا اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیں گے. اور اس سے بڑا خصوصی پیکج کیا چاہیے بھائی؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اسی کے لیے بہتر ہے. یعنی اپنے سے اگر زیادہ اس کی وہ کر دو، دے دو کھانے پینے کی چیزیں، یہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں سب کچھ اچھا ہے، بہتر یہی ہے اگر خود تم روزہ رکھو. آگے اللہ نے پھر آگے بڑی مطلب اس کو خاص کر دیا، بہتر یہی ہے خود رکھو. اے نہ ہوئے چٹی نہ ہوئے ذریعے کو کھنگ آ گئے، بخار تھی گئے، وہ یار بس کٹو کی چیز ہو یار فدیہ دو تو بس جان چھوڑا، نہ پھر روزہ نہیں. دوستو 3 دن کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے. طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج سے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا دیں، اتنے ٹائم پہ میں فلاں کام کروں گا، اتنے ٹائم پہ تلاوت کروں گا، اتنے ٹائم پہ میں نوافل پڑھوں گا اگر ہمت ہے، اتنے ٹائم پہ میں ذکر اذکار کروں گا. اور اگر زیادہ وقت نہیں ملتا، بعض جیسے دکاندار ہیں بیٹھیں گے تو گاہک آئے گا، اس کا بہترین طریقہ ہے. کوشش کریں ہر وقت بابوزو رہیں اور آپ کی زبان چلتی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی زبان چلتی رہے، نامہ مال آپ کا بڑھتا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو مجھے روزے رکھنے کی توفیق